بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ دیوان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع کیا ہے جی، اور اس کا پہلا لیکچر آج آپ کی خدمت میں جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے پیش کر رہا ہوں۔ شعر ادب کا ایک گراں قدر باب ہے، اس کو سمجھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوان حسان بن ثابت کو بہتر انداز سے جو ہے وہ سمجھ بھی پائیں گے اور اپنے اندر اتار بھی پائیں گے۔ اہل لغت نے شعر کی یہ تعریف کی ہے کہ الشعر هو الکلام الموزون المقفى المعبر عن الخیلۃ البدیۃ والصور المؤثرۃ البلیغۃ۔ اب اس کی اردو پڑھتے ہیں جی۔ شعر اس ہم قافیہ اور موزن یعنی موزون یعنی وزن شدہ کلام کو کہتے ہیں جس میں خیالات بدیع اور بلیغ و مؤثر صورتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ادبی صنعتوں میں شعر کو سب سے قدیم شمار کیا گیا ہے۔ شعر اور اہل عرب سامی قوموں میں اب آپ کو تعریف جو ہے وہ اب آپ کو شعر کے والے سے اگر عربک کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی جو ہے وہ تعریف کرنی پڑے تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا بہترین جو ہے وہ چیز ہے۔ بی ایس اردو کے اسٹوڈنٹ ہوں یا ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹ ہوں ان کے لیے بھی، اور ایم اے عربی کے ادب کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہوں تو دونوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہترین جو ہے نا وہ چیز ہے۔ شعر اور اہل عرب سامی قوموں میں اہل عرب کو شعر کہنے کے فطری ملکہ اور ان کے اشعار میں پائی جانے والی بلاغت کے بارے میں بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ فن شعر میں یہ مقام کسی دوسری قوم کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے بنیادی اسباب میں ان کی جامعیت لغت، صفائے فطرت، سادہ زندگی، قوت عصبیت، کمال حریت، ذہن کی گہرائی، نظر کی وسعت اور آسمان و صحرا کے درمیان پھیلی ہوئی بے انتہا کائنات کا شب و روزہ مشاہدہ ہے۔ یعنی اس میں جو ہے نا وہ کمال حریت، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے نا ریزم جاری رہتا تھا، تو اس میں نئی سے نئی کنڈیشن جو ہے نا پیدا ہوتی تھی، جس کے سبب جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے۔ شعر پر ان کی قدرت کا یہ عالم تھا کہ جو چیز ان کے دل میں پیدا ہوتی اسے اشعار کے سانچے میں ڈالنا اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے اشعار کو عربوں کے علوم و حکم کا دیوان قرار دیا گیا ہے۔ تاریخ الادب العربی صفحہ نمبر 25 سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر دیوان حسان بن ثابت کا۔ نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے، یہاں جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ چینل ہے گلوبل کڈز ٹی وی، تخلیقات عالمی اطفال کے نام سے، جس کا چینل ہینڈل ہے کڈز سرکس، تو اسے بھی سبسکرائب کریں تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ نظم پڑھنے میں وہ زبان دانی بھی سیکھیں۔ تو اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.